إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادق حكمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه رواه النسائي في كتاب المساجد باب فضائل مسجد الأقصى وصححه الألباني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما پردہ نشین ماں اور بہنوں،
معزز حاضرین، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جنہوں نے ہم بین و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کے قد و کاوش اور اعلیٰ ترین کوششوں کے بعد آج ہم دولت اسلام سے مالا مال ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 137 اور سنن نسائی کتاب المساجد کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس عنوان اور موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے ملک شام، تاریخ اور فضیلت۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ عوام تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ملک شام میں آئے دن کسی نہ کسی طرح سے ظالم حکومت کے دباؤ میں وہاں کے اہل سنت اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ہمیشہ سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حال ہی میں ملک شام کے ایک شہر حلب میں ایک بار پھر فسطائی اور فاسسٹ حکمراں نے وہاں کے اہل سنت پر ایک بار پھر سے ظلم کے پہاڑ توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ملک شام کا جو نام ہے، یہ شام کیوں پڑا؟ دیکھیے، بڑی تحقیق سے اور مسلسل ایک ہفتہ کی محنت کے بعد جو محققین بیان کرتے ہیں، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے لے کر کے خطبہ جمعہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ بڑی اہم باتیں اور بڑی تحقیقی باتیں معلوم ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑے ہی دھیان سے بغور آپ ان باتوں کو سماعت فرمائیں اور عمل کے متعلق جو باتیں ہوں گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ملک شام کا جو نام ہے، یہ شام کیوں پڑا؟ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کا نام سام بن نوح ہے۔ طوفان نوح کے بعد جب کشتی لنگر انداز ہوئی تو سام بن نوح اسی علاقہ جو ملک شام ہے وہاں پر آباد ہو گیا۔ اولاد پلی بڑھی، اس کے بعد سام بن نوح سے اس علاقہ کا نام ملک شام پڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سام بن نوح نے اس علاقہ کو آباد کیا تھا، پاپولیٹ کیا تھا، اس لیے اس علاقہ کا نام ملک شام پڑا۔ بیفور فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم سے پہلے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم، تو پہلی جنگ عظیم سے پہلے، بیفور فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم سے پہلے ملک شام ایک خطہ تھا جو آج کے دور میں، یعنی آفٹر فرسٹ ورلڈ وار، اہل فرانس اور انگریزوں کی ناپاک ارادے اور ناپاک پالیسیوں سے اسے 4 کنٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ کون کون؟ نمبر 1 سیریا، نمبر 2 فلسطین، نمبر 3 لبنان اور نمبر 4 اردن۔ یہ 4 بڑی بڑی کنٹریاں بیفور فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم سے پہلے ایک ملک تھا۔ اہل فرانس اور انگریزوں کی پالیسیوں سے پہلے جنگ عظیم کے بعد اسے 4 کنٹریز میں
ڈیوائڈ کر دیا اور اسے تقسیم کر دیا۔ سن 1920 یعنی 1920 عیسوی میں موجودہ ملک سیریا، ملک شام کا قیام عمل میں آیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب فضیلت وارد ہوتی ہے ملک شام کی تو اس سے مراد چاروں ملک ہوتے ہیں، کوئی ایک ملک نہیں لیں گے، چاروں ملک۔ کون کون؟ فلسطین ہے، سیریا ہے، لبنان ہے اور اردن۔ یہ چار کنٹریاں ایک طور پر فضیلت جب وارد ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس سے مراد چاروں ملک ہوتے ہیں، کوئی ایک ملک نہیں ہوتا۔ آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ملک شام کی فضیلت ان چاروں ملکوں کو سامنے رکھ کر کے باتیں کی جائیں گی۔ یہ تھوڑی سی تمہیدی باتیں میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملک شام کا نام ملک شام کیوں پڑا؟ بیفور فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم سے پہلے ملک شام جو ہے چار ملکوں کو ملا کر کے ایک ملک تھا۔ فلسطین، لبنان، اردن اور موجودہ سیریا، یہ چاروں ملک ایک ملک تھا پہلی جنگ عظیم سے پہلے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں اور اہل فرانس کی پالیسیوں نے اسے چار ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب فضیلت وارد ہوتی ہے تو چاروں ملک مراد ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں بات کو شروع کرتا ہوں کہ ملک شام کی فضیلت کیا کیا ہے۔ ملک شام کی فضیلت کیا کیا ہے؟ ملک شام ہی وہ مقدس سرزمین ہے جس سرزمین کو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے لیے منتخب فرمایا، اس دین کی اشاعت کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ جتنے زیادہ نبی ملک شام میں آئے ہیں کسی اور ملک میں اتنے زیادہ نبی مبعوث نہیں کیے گئے۔ تو ملک شام کی سب سے عظیم فضیلت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقدس سرزمین کو، اس مقدس لینڈ کو انبیاء کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر کے آپ عراق سے نکل جاتے ہیں کہاں؟ ملک شام، اور ملک شام میں آپ سکونت پذیر ہوئے۔ ملک شام ہی میں رہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں پر بیت اللہ کی آپ نے تعمیر کی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل کے بے شمار انبیاء کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام اسی سرزمین میں مبعوث کیے گئے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی نشر کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، یہ بھی ایک عظیم تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ ایک ہی ملک ہے، اور وہ ملک کون سا ہے؟ ملک شام ہے۔ یہ آپ کا ذہن و معلوم بنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا آپ نے سفر کیا ہے تو وہ کون سا ملک ہے؟ ملک شام ہے۔ 2 مرتبہ آپ تشریف لے گئے۔ پہلی مرتبہ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ جو بحیرہ راہب کے واقعہ کے ساتھ مشہور ہے، اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال لے کر کے آپ ملک شام سیرنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لشکر دے کر کے آپ نے ملک شام روانگی کا حکم دیا تھا، لیکن چونکہ بیماری کی شدت بڑھ گئی تھی اس لیے وہ لشکر روانہ نہ ہو سکی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس حکم پر عمل کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ ملک شام روانہ کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، فتح یابی انہیں نصیب ہوا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کے لیے اگر گئے ہیں جزیرے عرب کے باہر تو وہ ملک شام ہے۔ یہ وہی ملک شام انبیاء کے علاوہ بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء و فضلاء جن کی کرم فرمائیاں ہیں اس امت کے اوپر کہ آج ہم حق اور باطل پہچاننے کا ملکہ ہمیں حاصل ہے، حق الگ اور باطل الگ، وہ پائے درجے کے علماء کرام کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئے اور وہیں سے دین کی نشر و اشاعت کی۔ وہ ملک شام ہمیشہ علم و فن کا اصل مرکز بنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے شرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علم کے بحر ذخار شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام علماء اور فضلاء اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور وہیں سے اسلام کی نشر و اشاعت کی اور وہیں سے اسلام کی رہنمائی کے لیے ایسی ایسی کتابیں لکھی جو امت کو سخت ترین ضرورت تھی۔ یہ پہلی اہمیت ہے ملک شام کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے لیے ملک شام کو منتخب کیا اور اسی سرزمین میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء پیدا ہوئے۔ ملک شام کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسی سرزمین میں مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے۔ یہ ملک شام کی دوسری اہمیت ہے کہ اسی سرزمین میں مسجد اقصی واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ مسجد نبوی اور مسجد حرم کے بعد اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے تو وہ کون مسجد ہے؟ مسجد اقصی ہے۔ بے شمار فضائل ہیں، دو فضیلت آپ کے سامنے ملاحظہ ہو حدیث کریمہ کی روشنی میں۔ پہلی حدیث اس طرح سے ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصى رواه البخاری فی کتاب فضل صلاة مکہ والمدینہ۔ اس حدیث پاک کو امام المحدثین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف آپ نے باضابطہ کتاب اور چیپٹر قائم کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے کجاوہ نہ کسے جائیں، سفر نہ کیا جائے۔ ایک تو ہے مسجد حرام، اسی طرح سے دوسرا ہے مسجد نبوی اور تیسرا ہے مسجد اقصی۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ سفر 3 ہی مسجد کے لیے کی جا سکتی ہے۔ عازم سفر ہو 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں، لیکن لوگوں نے دین کے اندر ایسی بدعت کو ایجاد کرا ڈالا کہ 6 مہینہ پہلے بس اور پوری ٹرینیں بک کر لیتے ہیں، کہا جاتا ہے بھائی کہاں کی روانی ہے، وہ اجمیر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مساجد کے لیے کسی اور جگہ کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں، لیکن یہاں پر تو حالت بالکل الٹا ہے۔ آئیے مسجد اقصی کی دوسری سب سے بڑی فضیلت کہ اس میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ نماز پڑھنے کی مسجد اقصی میں کیا فضیلت ہے؟ جو مسجد ملک شام جو ارض مقدس ہے وہاں پر واقع ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے ملاحظہ ہو، وعن عبداللہ ابن عمرو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سلیمان ابن داؤد لما بنا بیت المقدس سأل اللہ عز وجل خلالا ثلاثة سأل اللہ عز وجل حکما يصادف حکمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه رواه النسائي في كتاب المساجد باب فضائل المسجد الأقصى۔
الاقصى وصححه الالبانی، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر کتاب المساجد میں مسجد اقصی کی فضیلت کے بیان میں لائے ہیں۔ محدث الاصل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، مسجد اقصی کی جب آپ نے تعمیر کی تو آپ نے اللہ رب العالمین سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ سے کتنے چیزیں مانگی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم سأل اللہ عز و جل حکما یصادق حکمہ فأوتیہ۔ پہلا سوال یہ کیا اللہ رب العالمین سے کہ مولا کریم جب مقدمات میں فیصلہ کروں تو وہ فیصلہ جو میں فیصلہ کروں مقدمات کا اور کیس کا تو وہ آپ ہی کی طرف سے ہو، یعنی اس میں موافقت ہو۔ فأوتیہ تو یہ بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کو وہ بادشاہت نہ عطا کیا جائے، ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کو وہ حکومت اور بادشاہت عطا نہ کیا جائے۔ فأوتیہ اللہ العالمین نے یہ بھی دے دیا۔ 2 سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال جب مسجد اقصی کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے دعا کی، اور تیسرا سوال جو اللہ رب العالمین سے وہ کیا کہ پروردگار عالم اس مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے جیسا کہ ان کی ماں نے ابھی جنا ہو، مکمل گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی۔ وہ ملک شام ارض مقدس میں آگے واقع ہے، اتنی بڑی فضیلت بتائیے اس سرزمین کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے جس سرزمین پر جو مسجد واقع ہے اس میں نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت۔ تو ملک شام کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ وہیں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے فضیلت، 2 اہمیت ہو گئے، ایک تمہید آپ نے سن لیا، تاریخ بھی سن لیا۔ اب آئیے چند فضائل آپ کے سامنے پیش کر کے موجودہ کیا ہو رہا ہے ملک شام میں اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کے سامنے باتیں بڑی اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملک شام کی فضیلت ایک ایک کر کے آپ سماعت فرمائیے۔ ملک شام کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے، وہ ارض مقدس ملک شام بابرکت سرزمین ہے، اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 4 مقامات کے اندر اللہ رب العالمین نے ملک شام کو بابرکت سرزمین قرار دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اس سرزمین کے جس سرزمین کے بارے میں احکم الحاکمین بابرکت قرار دے، اس سرزمین کے بارے میں کیا کہنے۔ 4 مقامات ہیں جہاں پر ملک شام کو بابرکت سرزمین قرار دیا ہے۔ پہلی جگہ سورہ اعراف آیت نمبر 137، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قوم کو جو کمزور بنا دیا گیا تھا، ایسی سرزمین کا وارث بنایا جس سرزمین پر ہم نے اپنی برکت کو نازل کیا۔ اس آیت کریمہ کا صاف واضح اشارہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی جو عظیم سلطنت تھی اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ العالمین نے کہا کہ جسے کمزور بنا دیا گیا تھا ہم نے اس کے مشارق اور مغارب سرزمین کے وارث انہیں بنا دیا، جس میں ہم نے برکت نازل کی، تو اس سرزمین کو اللہ رب العالمین نے بابرکت قرار دیا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ جو دوسرے مقام پر ملک شام
کو بابرکت قرار دیا اللہ رب العالمین نے ملک شام کی سرزمین کو، وہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 71، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہاں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام؟ ملک شام۔ تو اللہ العالمین نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو ایسی سرزمین کی طرف ہم نے نجات دی جس سرزمین پر ہم نے برکت رکھی ہے للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ اسی طرح سے تیسرے مقام پر جو اللہ رب العالمین نے ملک شام کو بابرکت قرار دیا ہے وہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قوم سبا اور ان کے بستیوں والے جس پر ہم نے برکت رکھی ہے، ایک مضبوط بستی ہم نے بنا دیا، ایک بابرکت بستی ہم نے بنا دیا قوم سبا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں اس سرزمین کو بھی بابرکت سرزمین قرار دیا۔ اور چوتھی اہمیت جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ملک شام وہ بابرکت سرزمین ہے، وہ سورہ اسراء آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالی نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ مسجد اقصی کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کے ارد گرد اراؤنڈ مسجد اقصی، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ ہماری نشانیاں ہیں، مضبوط نشانیاں ہیں جو ہم دکھاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو 4 مقامات قرآن کے اندر ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ملک شام کو کیا قرار دیا ہے؟ بابرکت سرزمین قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ملک شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے پروردگار عالم تو ہمارے شام میں برکت دے، تو ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو یہ پہلی اہمیت ہے کہ ملک شام بابرکت سرزمین ہے۔ دوسری اہمیت ملک شام کی یہ ہے کہ وہ ایمان والی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک شام ایمان والی سرزمین ہے، یہ اس کی دوسری فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما انا نائم رأیت عمود الکتاب التي حمل من تحت رأسی فعمد به الى الشام الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام، رواه الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب۔ اس حدیث پاک کو علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح الترغیب والترہیب کے اندر ایسی روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ کتاب کا ایک حصہ لے لیا گیا اور کہاں رکھ دیا گیا؟ فَأُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، ملک شام میں رکھ دیا گیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعَ الْفِتَنُ بِالشَّامِ، جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان کہاں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایمان والی سرزمین ہے۔ جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان کہاں ہوگا؟ وہ ملک شام میں ہوگا۔ ملک شام کی تیسری فضیلت وہیں پر میدان حشر قائم ہوگا۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت! میدان حشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام کے اندر قائم ہوگا۔ یہ اس کی تیسری فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث اس طرح سے ہے وعبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج نار من حضرموت او نحو حضرموت قبل یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضر موت سے یا حضر موت کے سمندر کی جانب سے ایک آگ نکلے گی تو حشر الناس جو لوگوں کو اکٹھا کر دے گی۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالشام، تم شام چلے جانا۔ یہ دیکھیے ملک شام میں میدان حشر قائم ہوا۔ اچھا
مسند احمد کی ایک اور روایت جس کے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا ہاں ہونا تو ضرور، ہاں ہونا تو ضرور، ہاں ہونا تو ضرور، رکبانا ومشاة وعلى وجوهكم وتأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم القدم أول ما يضرب عن أحدكم فخذه، رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا لوگوں تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی کہ تم لوگوں کو 3 طریقے سے لایا جائے گا، کچھ لوگ تو سوار چل کر کے آئیں گے، کچھ لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، کچھ لوگ منہ کے بل چل کر کے آئیں گے، اور سب سے پہلے جسم کے اعضاء میں سے جو گواہی دے گی وہ تمہارے ران ہوں گے، تمہارے خلاف جو گواہی دیں گے اور تمہارے منہ پر تالے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ملک شام کی تیسری فضیلت کہ وہ میدان محشر ہے۔ اچھا، ملک شام کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس سرزمین کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت! میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا، وہ حدیث آپ کے سامنے ملاحظہ ہو کہ ملک شام کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاء فقال طوبى للشام، فقالوا ولأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، رواه الترمذي وصححه الألباني۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر ایسی لائے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ راوی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم لوگ قرآن کو لکھتے تھے رقاع میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کہا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے جو ملک شام کے لیے خوشخبری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، اس لیے کہ اللہ رحمان کے فرشتے اپنے پر کو ملک شام والوں کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت ملک شام والوں کے لیے۔ آئے اور فضیلت جو 5ویں فضیلت ہے ملک شام والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ملک شام کی تباہی پوری امت کی تباہی ہے، ملک شام کی بربادی پوری امت کی بربادی ہے، ملک شام میں تباہی آنا پوری امت کے لیے تباہی ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے ملاحظہ ہو وعن قرة بن إياس المزني رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم ولن تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواه الترمذی وصححه الألبانی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ایسی سنن ترمذی کے اندر لائے ہیں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت قرة بن ایاس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد برپا ہو جائے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! ملک شام میں فساد آنا، ملک شام کی تباہی پوری امت کی تباہی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی رہے گی، اور ذلیل کرنے والی، نیچا دکھانے والی کوئی جماعت، کوئی گروہ اسے نیچا نہیں دکھا سکتی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ملک شام کی 6ٹھی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ملک شام میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور اسی سرزمین میں دجال کا کام تمام کریں گے۔ آئیے حدیث ملاحظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل عیسی ابن مریم عند المنارة البیضاء شرقیہ دمشق فیدرکہ من باب لد فیقتلہ، رواه ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر لائے ہیں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مشرق کے جانب، دمشق کے مشرق کے جانب سفید منارے کے پاس اتریں گے اور
बाबिल, जो बैतुल मक़दिस में एक शहर का नाम है, उसे बाबिल कहा जाता है, वहीं पर दज्जाल को हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे, फयक़्तुलहु, और उसका काम तमाम कर देंगे। सुनन तिरमिज़ी की एक रिवायत है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान दाएं जाने और कुफ्र मशरिक यानी नज्द की जानिब। घोड़े और ऊंटों वाले जो अरब के देहाती हैं, उनमें गुरूर और तकब्बुर पाया जाता है, उनमें गुरूर और तकब्बुर पाया जाता है। मसीह दज्जाल यानी दज्जाल जो है वो मशरिक से आएगा, मशरिक से आएगा और क्या करेगा, मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, यहाँ तक के उहुद पहाड़ के पीछे तक वो आ जाएगा, लेकिन फरिश्ते उस दज्जाल को मुल्के शाम की तरफ फेर देंगे और वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। तो ये 6 फजाइल हैं मुल्के शाम के, बड़ी बड़ी फजीलतें आपके सामने बयान की गई। इसके अलावा भी बेशुमार फजाइल हैं मुल्के शाम के। अब आइए मौजूदा सीरिया और मौजूदा मुल्के शाम जो कहा जाता है वहां पर क्या हो रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये बात कहते हुए कलेजा मुंह को आने लगा है कि मुल्के शाम के अंदर इन जालिम हुक्मरानों ने वहां के इंसानियत के ऊपर वो जुल्म किया है कि अगर किसी जानवर के ऊपर भी वो जुल्म किया जाए तो दरिंदगी शुमार होता है। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी सजाएं और मज़ालिम खाए गए हैं। एक तारीख पहले आपके सामने पेश करता हूँ। वही मुल्के शाम है जो 1970 के अंदर, 1970 ईस्वी के अंदर हाफिज असद इक़्तिदार संभाला सीरिया का। कितने साल में? 1970 के अंदर। 1970 से लेकर 2000 तक इनकी हुकूमत रही, इनकी हाफिज असद की। कुल 30 सालों के अंदर इस जालिम ने इंसानियत के ऊपर बेतहाशा जुल्म ढाए। वो जुल्म जो फिरऔन, कारून और हामान ने भी एक इंसान के ऊपर नहीं ढाया था। जैसे ही इनका इंतकाल होता है, इसका फर्जंद बशारुल असद हाकिम बन जाता है। हाफिज असद के बाद बशारुल असद हाकिम बन जाता है और लोगों पर जुल्म करने में ये अपने बाप से 2 कदम आगे निकले। ये बशारुल असद अपने बाप से 2 कदम आगे निकले लोगों पर जुल्म करने में। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस जालिम ने, इसका ताल्लुक शियों के सबसे गुमराह कुन फिरका, जिस फिरका को नसीरिया कहा जाता है, उस नसीरिया फिरका से इस बशारुल असद का ताल्लुक है, जो फिरका हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इलाह और माबूद समझते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत को ललकारा है इन्होंने। इसी तरह से ये अपना कुरान छपवा करके एक बार फिर गैरत इलाही को इन्होंने ललकारा है। ये बशारुल असद का ताल्लुक किससे है? शियों के सबसे गुमराह कुन फिरका, जो फिरका नसीरिया कहा जाता है। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इलाह और माबूद समझते हैं। उस फिरका से इस बशारुल असद का ताल्लुक है। अपना कुरान भी छपवाया है। गैरत इलाही को इस जालिम ने, इस शीरी जालिम ने ललकारा है गैरत इलाही को। और देखिए, मुल्के शाम में 70% अहले सुन्नत है, 70%, 20% नसारा है और 10% शिया है। लेकिन उसके बावजूद मुट्ठी भर लोग जो 10% हैं, 45 ईयर्स, 45 सालों से वही हुकूमत को संभाल रहे हैं। पता है वजह क्या है? वजह ये है कि ईरान इसकी हुकूमत को बचाने में, वो ईरान इसकी हुकूमत को बचाने में नंगा खड़ा है और रूस भी उसकी मदद कर रहा है। इसलिए एक मुट्ठी भर इंसान, 10% जो कुछ भी हैसियत नहीं रखता, 70% अहले सुन्नत, 20% नसारा और 10% मुट्ठी भर लोग 45 सालों से, 45 ईयर से वो हुकूमत संभाल रहे हैं। वो ईरान इसकी हुकूमत को बचाने के लिए पूरी तरह से नंगा खड़ा है। ए जालिम, अपने कदम को रोक ले, वरना अल्लाह की कसम इसी दुनिया के अंदर, इसी सरजमीन के अंदर वो मुल्क का दावा करने वाले और मालिक और रब का दावा
اس کے جسم کو ڈالا جاتا ہے، اسی طرح سے کیل کو اس کے سر میں داخل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کیل اور آری سے اس کے جسم کو چیر دیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہاں کے خواتین کو پوری طرح سے جگہ میں لے کر کے کئی نوجوان اس خواتین کے ساتھ، اس خاتون اور عورت کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ ایک بہن کا کھلا کھلے لفظوں میں آپ کو سناتا ہوں، ایک بہن موت سے پہلے لکھتی ہے، ایک بہن موت سے پہلے لکھتی ہے، ٹویٹ کرتی ہے، ٹویٹر پہ یہ پیغام دیتی ہے ساری دنیا والوں کے لیے کہ یہ بشار الاسد کی فوج مجھے چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں اپنی دبوچ میں لے لیں گے اور میرے ساتھ وہ زیادتی کریں گے، میرے جنسی استحصال کریں گے اور میرے ساتھ زنا بالجبر کریں گے۔ میرے باپ کے خاتمے کے بعد اب میں جا رہی ہوں خودکشی کرنے کے لیے۔ دنیا والوں، میرے مرنے کے بعد تم لوگ میرے اوپر خودکشی کے جرم میں جہنمی ہونے کا فتویٰ صادر کر دینا، لیکن وہ مجھے منظور ہے۔ لیکن اس ظالم حکومت، اس ظالم حکمراں بشار الاسد کے ظالم فوجی میرے ساتھ جنسی زیادتی کریں گے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ ابھی آپ یہ میسج تو پڑھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرے اوپر جہنمی کا فتویٰ صادر کر دینا ہے، وہ مجھے منظور ہے، لیکن میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ بہن کھلے خط کا جواب کھلے لفظوں میں آپ نے سماعت فرمایا، یہ وہ ظالم ہے جس نے وہاں کے ساتھ درندگی کا شمار کیا ہے، درندگی کا مظاہرہ کیا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن پوری دنیا، عالمی برادری، اقوام متحدہ اور عالمی تنظیمیں خاموش تماشائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے چادر کو تانے ہوئے سو رہے ہیں اور خاموش تماشائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اے مسلم نوجوانوں اور اے مسلم ملت اسلامیہ کے جوانوں، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، ایک بار پھر سے وہ تاریخ دہراؤ۔ آج ملک شام کی سرزمین پکار رہی ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ملک شام کی سرزمین اور وہاں کے لوگ پکار رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کو، نور الدین سنگی کو، اور اسی طرح سے وہاں پر جن مسلم حکمران نے حکومت کی۔ اے بشار الاسد، اے ظالم حکومت، یاد کر لینا اس سرزمین کو جہاں پر تمہاری ناپاک حکومت قائم ہے، اس سرزمین پر ہمارے صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو سینچا ہے، اس سرزمین میں پودا لگایا ہے، اور اس سرزمین میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ایسی حکومت آپ نے کی ہے کہ اللہ اکبر، پوری دنیا اور پورے شام، چرند پرند سرزمین، ساری چیزیں چین و سکون کی نیند لے رہی تھی۔ دیکھیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ وہاں کے گورنر بنائے گئے تھے، وہ چاروں ملکوں کا گورنر تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں ملک شام، تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنا مقام دکھاؤ، میں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں، جس سرزمین کے اوپر تمہاری حکومت ہے اور وہاں پر تم ظلم کر رہے ہو، اس کے تعلق سے ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ کیسے ہمارے اسلاف نے حکومت کی ہے اس سرزمین کے اندر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں دورے پر تشریف لے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں بھائی میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک جو آج 4 ملک ہیں، چاروں ملک ایک بہت بڑا ملک، اس کے یہ مالک ہے، اوپر سے ملک شام میں مال و دولت کی ریل تیل ہے، مال و دولت کی بہتات اور کثرت ہے، پتہ نہیں کتنا بہترین ان کا گھر ہوگا یا کتنی دولتیں یہ اکٹھا کی ہوں گی۔ کہا چلیے میں لے چلتا ہوں آپ کو اپنا گھر۔ راستے میں لے جانے دمشق کا پورا علاقہ ختم۔ امیر المومنین نے پوچھا، اے ابو عبیدہ بن جراح، تمہارا گھر کہاں ہے؟ علاقے تو سارے ختم ہو چکے ہیں۔ کہا امیر المومنین تھوڑا دور اور آگے چلیے، تھوڑی دیر اور آگے چلتے ہیں، وہاں پر
کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنا ہوا ایک جھوپڑا نظر آتا ہے. کہتا امیر المومنین یہی ہے میرا گھر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جھوپڑے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. جب تشریف لے جاتے ہیں چاروں طرف اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں, کہیں پر کچھ نظر نہیں آتا. کہتا ہے ابو عبیدہ یہاں پر تم رہتے ہو؟ آپ نے تعجب کا اظہار کیا کہ ابو عبیدہ تم یہاں رہتے ہو؟ کہا امیر المومنین میں یہیں رہتا ہوں. پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو عبیدہ بن جراح تم کھاتے کیا ہو, سوتے کہاں ہو؟ کہا دیکھیے یہ مصلی ہے, رات کو اسی پر نماز پڑھتا ہوں, جب نیند آتی ہے اسی پر لیٹ جاتا ہوں. کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا آپ نے اپنے ہاتھ کو چھپر کی طرف اٹھایا, کھجور کی بڑی ہوئی ٹہنیوں کی طرف, وہاں سے ایک چھوٹا سا پیالہ نکالا. امیر المومنین نے جھانک کر کے اس پیالے کے اندر دیکھا تو اس میں چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. کہا امیر المومنین یہی میرا کھانا ہے. اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اے امیر المومنین میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں کو نہیں چھوڑ پائیں گے, اپنے آنسو کو نہیں سنبھال پائیں گے. یہ ہے ملک کے گورنر کا حال, یہ ہے ملک کے گورنر کے حال جو اس وقت 4 ملکوں کے مالک تھے. اسی وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اے ابو عبیدہ بن جراح اس دنیا کے مال و دولت نے ہم سب کو بدل دیا ہے, لیکن اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اللہ اکبر. اے بشار وزد یہ آئینہ ہے ہمارے اسلاف کا, وہاں جو کسی لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا, خود بھوکے رہے, 4 کنٹریز کے ہم مالک ہیں, لیکن اللہ اکبر مسلح میں سو رہے ہیں, سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, لیکن وہ درندگی کا شمار, وہ درندگی, وہ حیوانیت اور وہ مظالم تم ڈھا رہے ہو. اللہ کی قسم تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو قارون, فرعون اور حامان کے ساتھ ہوا تھا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم اس ظالم حکومت کو تو تباہ و برباد کر دے. اے مولا کریم تو غیب سے مدد فرمانے والا ہے, پروردگار عالم تو مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے پروردگار عالم تو رحم کرنے والا ہے, وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر تو رحم فرما. اے پروردگار عالم اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انزل من المستضعفین, اللہم انزل من المستضعفین, اللہم انزل من المستضعفین, اللہم منزل الكتاب سریع الحساب, اللہم اہزمہم وزلزلہم, اللہم اہزمہم وزلزلہم. ایک کتاب کو نازل کرنے والے, ایک جلد حساب دینے والے, ایک ظالم حکومتوں کو شکست دینے والے, ان ظالم حکومتوں کو تو شکست دے, ان کا دریا میٹ کر دے. اے پروردگار عالم یہ انسانوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک عزائم کو تو تباہ و برباد کر دے, ان کی حکومت کو تو خالص کر دے, ان کی حکومت کو تو ملیامین کر دے. اللہ العالمین جو پاک باز مجاہدین اور فرشتوں کے ذریعہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمانے والا ہے. اے مولا کریم تو پاک باز فرشتوں اور پاک باز مجاہدین کے ذریعہ ان مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما. اے مولا کریم تو غفور رحیم ہے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے پروردگار عالم تو ستار ہے, ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی عطا فرما. اے غفور رحیم تو رحیم ہے, ہم تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. اے پروردگار عالم پوری دنیا کے اندر عالم انسانیت آج یہودیت کے شکنجے میں ہے, پروردگار عالم ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی کڑی کو مضبوط فرما دے. اے پروردگار عالم پوری دنیا کرا رہی ہے, سسک رہی ہے, ایک صالح قائد و صاحب کی ضرورت ہے. پروردگار عالم تو کسی کو صالح قائد و صاحب بنا دے جو ہمارے ملت کی رہنمائی کر سکے, قیادت کر سکے اور پوری دنیا کے اندر پھر اسلام کا ڈنکا بج سکے. اے پروردگار عالم تو مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم انزل من المستضعفین, اللہم انزل من المستضعفین, اللہم انزل من المستضعفین, اللہم اہزمہم وزلزلہم, اللہم اہزمہم وزلزلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان الحمد لله